امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوسری چیز، میرے آج کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پیغمبر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پیغامبر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارے انبیاء کے سید الانبیاء ہیں اور سارے رسولوں کے سید الرسل ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اس عقیدے کو اگر نہ مان کر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا مسلمان ہونا بھی کل قیامت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لائن ہیں اسلام کے، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ایسا اسلامی سلوگن ہے، اگر آپ کی زبان پہ یہ سلوگن نہیں ہے تو یقین مانیں آپ میں اور ایک کافر میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا ہے۔ ختم نبوت اور نبوت کا یہ اعلان جو نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے نبی پاک کو 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرانے کے طور پہ دیا تھا کہ اب اعلان کر دو محمد، میں آخری اب پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قرآن کی آیت لوگوں کے آخری زمانے تک کے لیے یہ بتا کر رکھ دیا، اے نبی جی، میں آپ کو جو نبی بنا کر بھیج رہا ہوں وہ سارے لوگوں کے لیے بنا کر بھیج رہا ہوں۔ میں تمہیں جو نبی بنا کر بھیجنے کا ارادہ کر رہا ہوں، اب اس کے بعد نبی آنے کا سلسلہ بھی بند کر دے رہا ہوں۔ اب تمہیں جو نبی بنا کر یہ اعلان کر چکا ہوں کہ یہ محمد ہی ہیں جس کی اتباع کرنا قیامت کی صبح تک لازم و ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور نبی کی کہیں پر بھی دال گلنے والی نہیں ہو سکتی ہے۔ چاہے آپ کسی بھی گاؤں دیہات میں رہنے والے ہوں، یا پھر چاہے آپ کسی بھی جگہ پر اپنی زندگی گزارنے والے ہوں، یا پھر ایسی جگہ پر اپنا زندگی کا گزارا کر رہے ہوں جہاں پر مسلمان صرف کم تعداد میں رہتے ہوں، یا مسلمان صرف 10 بھی رہتے ہوں، وہاں پر غیروں کا ایک بڑا جمگھٹا کیوں نہ ہو، آپ کو اس عقیدے کے ساتھ جینا آپ کو اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ پانی پی کر زندگی گزارنا ضروری ہے۔ بزرگان دین، آج کے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے جہلا آ چکے ہیں، یا پھر بہت سارے ایسے بے وقوف آ چکے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ایسے بہت سارے لوگ آ چکے ہیں بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کروا کر ان کی زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں اس پریشانیوں کے اوپر حملہ کر کے ان کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے گاؤں دیہات کا جب سروے کیا گیا، جب ان گاؤں دیہات میں اپنا پڑاؤ ڈالا گیا، کئی ایسے مسلمان ملے جن کے باپ داداؤں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی مانا، آخری نبی مانا اور خاتم النبیین مانا، اور ختم نبوت پر اپنی زندگی کو ختم کر کر زمین میں دفن ہو گئے، مگر ان کی اولادوں کے اندر کئی ایک نبی کو ماننے والے پیدا ہو گئے۔ اور یہاں تک بس نہیں ہے، انہوں نے یہاں تک کہا چند زمانے گزر جانے کے بعد جب جس کو وہ نبی مان کر اپنی زندگی گزار رہے تھے وہ بیمار ہوا یا پھر کسی وجہ سے دنیا سے چلا گیا
تو خود کو نبی کہلوانا شروع کر دیا. حالانکہ یہ دونوں چیزیں کل قیامت میں جہنم کے آگ انگار میں ڈھکیلنے کے لیے کافی ہے. ہندوستان کے اندر یہ آواز لگ رہی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے جو دور بھاگ رہا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہا ہے، اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں جگہ نہیں دینا چاہیے، اس کو مسلمانوں کے ساتھ لین دین نہیں رکھنا چاہیے، اس کو مسلمان کی کیٹیگری میں شمار کرنا یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی بے وقوفی ہو سکتی ہے. یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہو کر کھڑا ہوا ہے کہ ہر ایرا غیرہ اپنے آپ کو نبی مان کر، اپنے چند چیلوں کو جمع کر کر نبی ہونے کا دعویٰ کروا کر ایک اندھوناک برقع اوڑھ کر اپنے گھروں کے اندر جا کے چھپ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جب ان سے ملنے کی بات کہتے ہیں تو وہ ہم سے 100 قدم دور بھاگتے ہیں. اگر تم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ہم تم سے چند سوالات کریں گے، ہمارے چند سوالات تمہارے پاس آئیں گے. تمہارے اگر رگوں میں خون کی جگہ تم اپنی نبوت کا دم بھرتے ہو تو ہمارے 4 سوالات کے جوابات دینا ہوگا، پھر ہم پوری قوم کے ساتھ تمہیں نبی ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ جان کر حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے میرے نبی کا مقام دیکھیے. جس نبی کا نام لے کر میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظر بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان. اتنے والدوں والد 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 کا شجرہ نسب آج تک محفوظ کیا گیا ہے. تم نے جو نبوت کا دعویٰ کر کر ایک دم بھرنے کی کوشش کی ہے، تم تو اپنے 4 والد کا نام پیش کرنے سے قاصر رہ گئے. سچائی تو یہ تھی کہ تم اپنی جھولی میں بھیک کی بھکاری بھرنے کے لیے، یا سچائی تو یہ تھی کہ تم نے اپنے آپ کا ایک الگ سے دم بھرنے کے لیے اپنی معاشرے کے اندر سوسائٹی میں اپنے آپ کو اونچا سمجھانے کے لیے اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کو مکمل مسجد بنانے کے لیے تم نے قدم اٹھایا. مگر غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وارثین انبیاء، علماء اعظام، سچے عاشقان محمد آج بھی زندہ ہیں. یہ الگ بات ہے، ہم مانتے ہیں ہم نبی کے سچے عاشق ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے. ہم نبی کے سچے عاشق ہیں، ہمارے نبی کے ساتھ ہمارا اونچ نیچ چل رہا ہے. ہم اپنے نبی کی اتباع نہیں کر رہے ہوں گے، مگر نبی کی نبوت پہ بات اگر آئی تو ہم سر سے گھر سے کفن باندھ کر نکلیں گے انشاءاللہ. یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایک سچے مسلمان کا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایک پکے مسلمان کا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایک نو مولود 5 سال کے بچے کے اندر کا جذبہ. اگر یہ عقیدہ میرا اور آپ کا نہیں ہوتا ہے، اگر یہ عقیدہ میرے اور آپ کا اگر نہیں چلتا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ چھوٹا منہ بڑی بات نہیں بلکہ حقیقت میں بڑی بات ہے. کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تم جام کوثر نہیں پی سکتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کئی ایسے نبوت اللہ کے نبی کے آخری زمانے چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرحلہ چل رہا ہے. اس وقت 2 بڑے جھوٹے کذاب لعنتی منافق مشرک یہودی جو کہہ سکتے ہو کہہ لیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. کیوں کیا؟ انہوں نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے اندر نہ ہی ان کے پاس دولت ہے دنیا کے اعتبار سے، نہ ہی ان کے پاس مال ہے دنیا کے اعتبار سے،
نہ ہی ان کے پاس کوئی اور ساز و سامان ہے دنیا کے اعتبار سے، مگر پھر بھی ان کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، مگر پھر بھی ان کو پوری دنیا مان رہی ہے۔ دو بادشاہ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ سے گزر رہے تھے، چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے، وضو کراتے وقت ایک صحابی ہاتھ سے پانی ڈال رہے ہیں، ایک صحابی نبی کا پیر دھو رہے ہیں، اور دوسرے صحابی ٹھہر کر دیکھ نہیں رہے ہیں بلکہ ان کے پیر سے لگا ہوا پانی نکال کر اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ ایسا ہنگامہ دیکھا تو ان بادشاہوں کے دلوں کے اندر ولولہ ہوا، یہ کون آدمی ہے؟ ایران فارس کے بڑے بڑے بادشاہوں کو ہم نے ایسا نہیں دیکھا، یہ ایک جھولا اٹھایا ہوا بندہ جس کے چند لوگ ماننے والے، آج اس کا اتنا بڑا رتبہ کیسا ہو گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں نام کر گیا، ایک ایک قوم اس کا نام لے کر جاننا شروع کر دی۔ یہ ہیبت ہو گئی ان کے اندر کہ ایسے ماننے والے بھی کسی بادشاہ کے ہو سکتے ہیں، تو فوراً آگے ہاتھ بڑھا کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب محمد ہی ہو سکتا ہے، اس کی اتنی محبت کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں وہ سب کے سب ڈپلیکیٹ بادشاہ ہیں۔ یہ تھا میرے نبی کا جلوہ۔ اس زمانے کے غیر بھی دیکھتے تھے تو دل سے کہتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے، یہ پکا نبی ہے۔ مگر میرے بھائیوں، آج سچے نبی کا دم بھرنے والوں کا وقت آ چکا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہم نبی کے نام پہ صرف مر مٹنے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، یا پھر ہمارا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے۔ سب بازو رکھ دیں، جب نبی کی بات آ جائے تو سب سے پہلے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئے، سب میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ سچے نبی کے عاشق ہیں، اللہ تمہیں اپنے فضل سے معاف کر دے گا، اللہ تمہاری اپنی زندگیوں کے ہونے والی خطاؤں کو درگزر کر دے گا۔ نبی کی نبوت پہ آنچ آئی، یہ نبی کی نبوت پہ انگلی اٹھائی جائے، یہ نبی کی نبوت پہ گالیاں دیے جائیں، تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ، میں کوئی جوش دلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقتاً سر پہ کفن باندھنا یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اب یہ زمانہ وہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو اٹینشن ہونا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں کہاں کس کس طریقے سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، اور کس کس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ دیا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی عقیدگی ہے۔ میرے پیاروں، اس بات کو اپنے کان سے نہیں، دل کے دروازے کھول کر سنو، اپنے دل کے اندر کی گرہوں کو کھول کر سنو۔ میرے ماں قربان ہے، میرا باپ قربان ہے، میری جان تن من دھن سب قربان ہے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بولو انشاءاللہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آنچ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک انگلی، مسلمانوں کی نیندوں حرام ہونی چاہیے، مسلمانوں کے اندر کے جذبے اٹھنے چاہیے، مسلمانوں کے اندر کا ولولہ جاگنا چاہیے، تب جا کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ سکتے ہیں، اے نبی جی، ہم نے تیری خاطر اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا، اے نبی جی ہم نے تیرے خاطر سب کچھ لٹا دیا، اے نبی جی ہم نے تیرے خاطر سب کچھ فنا کر کر آج تیرے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، بس اپنے اللہ اور آپ کے درمیان میں ہمارا معاملہ ہے، ہمیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت جو وعدہ کیا گیا دنیا کے اندر ہمیں وہ مل جائے، بس یہی ہماری کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، 70 سال کی زندگی میں اگر ہم نے 80 سال کی زندگی میں اگر ہم نے 100 سال کی اگر زندگی میں ہم نے اپنے نبی کا دفاع نہیں کیا تو ہم کل قیامت میں حسنین کریمین کے سامنے ٹھہرنے کے کوئی قابل نہیں۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، رتبہ، حیثیت۔ نبی دنیا میں آنے سے پہلے یہودی جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کا انکار کر کر جینے والوں نے کہا تھا چند برس رک جاؤ،
مکہ کے اندر بہت پیاری لہر آنے والی ہے، چند برس رک جاؤ مدینہ آباد ہونے والا ہے، چند برس رک جاؤ مکہ کی گلیوں کے اندر سے امن، شانتی، انتی کا پیغام چلنے والا ہے۔ اس یہودی کی طرف دیکھ کر لوگوں نے کہا کس کی بات کر رہے ہو، کوئی آنے والا نہیں ہے، اب اپنی جہالت میں مست و مگن زندگی گزارنا ہے، جو عیاشیاں کر سکتے ہو کر لو، تم بے وقوف کی بات میں ہم نہیں آئیں گے۔ اللہ کو الگ ہی منظور تھا، اللہ کو ایک الگ ہی چیز بنانا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا، اور سب سے بڑی بات اللہ کے نبی کو نازل فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے قرآن دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے میرے اور آپ کا کنیکشن محمد کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم آج کون سے نبی کے نام لیوا ہیں؟ محمد آپ سب بولیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کل قیامت میں آج ہمارے نبی کا جو اس طرح کا پیغام جو میں سنانے جا رہا ہوں، کل قیامت میں ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کس نبی کے امتی تھے، ہمیں معلوم ہوگا کہ کل ہمیں کس نبی کے امتی کے نام سے بلایا جائے گا۔ آپ حیران ہوگے، کسی ڈپٹی چیف منسٹر ہو یا پھر کوئی ہائی فائی گاڑیوں میں پھرنے والے بندے کے ساتھ اگر نارمل بندے کا نام اگر پکارا جائے تو اس کے اندر خوشی ہوتی ہے۔ کل 120 صفحے لگیں گی قیامت میں، کتنی؟ 120 صفحے لگیں گی حشر کے میدان میں۔ اللہ کی قسم 80 صفحے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جس میں اور آپ ٹھہرے ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے میرے پیارے نبی کی پیارے امت کہاں ہے؟ سب سے پیچھے جب ہم نظر آئیں گے اللہ کہیں گے نہیں، میرے نبی محمد، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو آخر میں ہے، مگر ان کو اور ان کی امت کو پہلی صفوں میں لا کر کھڑا کر دو۔ اور یقین جانے میرے بھائیوں، دیگر امتوں سے سب سے 1000 سال پہلے ہم جنت میں داخلہ لے چکے ہوں گے۔ یہ ہے مقام، یہ ہے رتبہ، یہ ہے بلندی، یہ کس کی ہے؟ یہ میرے اور آپ کے اس محمد کی ہے، جس محمد کا نام لے کر میں اور آپ جیتے ہیں۔ ہندوستان کی عدلیہ، ہندوستان کی حکومت ہمیں ڈراتی ہے، آئی لو محمد لکھنے پہ جیل کرواتی ہے۔ ارے تم کس کو ڈرا رہے ہو؟ ارے تم کس کے نام کے ساتھ ہمارے نام کے جیل کرواتے ہو؟ ہم جیل کو نہیں، ہم اپنے تن سے سر کو جدا کرنے تیار ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ جو چاہے ہمارے ساتھ کرنا، ہم نبی پاک کے لیے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا یہ مقام ہے تو ہم یہاں سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ پاور تمہارا، حالانکہ حکومت تمہاری، حالانکہ پوری چیزیں تمہاری، حالانکہ پورا سسٹم تمہارا، پھر بھی اتنی جرت سے یہ کہا جا رہا ہے کچھ دیر کے لیے لاؤ باہر۔ اگر جسم سے ہڈیاں الگ نہ کر دے تو پھر بھی ہم مسلمانوں کو سب میں نہ کھڑا کرنا۔ مگر کیوں؟ یہی نا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ ہاں ہم مانتے ہیں ہمارے گناہ ہیں، ہم مانتے ہیں ہماری خطائیں ہیں، ہم مانتے ہیں ہم اللہ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہم مانتے ہیں ہمارے کروڑوں گناہ ہیں، مگر نبی پہ بات آئی تو گھر قربان کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس بات کو کان کھول کر سنو، اگر تمہارے اندر جذبہ محمدینہ پیدا ہو جائے، تم اگر یہ کہو ممی ڈیڈی اگر یہ بن کر نبی جا کر 1400 سال ہو گیا، قسم خدا کی میرے پیارو تم نبی کے سچے عاشق نہیں بن سکتے۔ اگر تمہیں بس چلے، اگر ہندوستان میں اسلامی حکومت اگر آ جائے تو یاد رکھنا تمہیں اسلام کا مسلمان نہیں شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا پاور ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کو مزے لے کے سنیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر کو جانتے ہو؟ یہ ایسا صحابی تھا، میں تھا ہی کہوں گا تبھی جا کے مزہ آئے گا، یہ ایسا جاندار صحابی تھا، جس وقت اس نے اسلام قبول کیا ہے
کفار کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا ہے اے ذلیلو، اے حرامی نسلو، اگر تمہارے ماں کے جنے میں اتنا ہمت یا پھر پاور ہے، مجھے اپنی نماز محمد جو آسمان سے لے کر آیا ہے وہ نماز سے روک کر بتانا، اگر میں اپنی تلوار کو باہر پھینکتا ہوں، آؤ میں اپنے ننگے تلوار کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ کسی کے اندر ہمت ہو تو عمر کے سامنے آنا اور مقابلہ کرنا۔ اور میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس رب نے محمد کو برحق نبی بنا کر بھیجا، قرآن کو نبی پر اتارا، 23 سال کے زمانے میں ایک ایک حرف سچا میرے نبی کا ہے، میں اس ذات کی قسم اور نبی کے جوتیوں میں بیٹھ کر یہ کہوں گا کہ تمہاری پوری نسلوں کو جڑ سے ختم کر دوں گا۔ یہ تھا پیارے صحابی کا جملہ کہ کفار کے اندر ہیبتیں طاری ہوئی۔ چھوڑ دیجئے مکہ کا، مکہ سے 200 100 ہزاروں کلومیٹر دور تک اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ اعلان ہوا ابو بکر تو چھوڑ دو، عمر اسلام قبول کر چکا ہے۔ ایک سلطنت کہتی ہے کہ ہماری مملکت کی چابیاں سامنے تھما دینا اور حضرت عمر کو ہم تک آنے نہیں دینا، اس کو وہیں رکھ دینا، اگر وہ یہاں آ جائے گا تو ہماری زندگیوں کو تباہ کر کر رکھ دے گا۔ یہ صرف ایک عمر کے اسلام کی بات تھی، ابھی عمر نے زبان نہیں کھولی تھی، ابھی عمر نے اپنا اعلان نہیں کروایا تھا۔ کیوں انہوں نے اتنی جانداری کے ساتھ اعلان کیا؟ انہیں معلوم ہوا تھا نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی اور کوئی اللہ کا پیغامبر اور کوئی محمد جس کی پوری دنیا تعریف کرنے لگ جائے زمین آسمان کے ساتھ، ایسا پھر کوئی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی صبح تک اگر آ جائے محمد نام لے کر وہ جھوٹا ہو سکتا ہے مگر محمد نہیں ہو سکتا۔ یہ انہوں نے کہا۔ کیا ہوا؟ مکہ کے اندر ایک مسلمان ایک یہودی آئے، زمین کے معاملے کے اندر عشق بتا رہا ہوں، آئے کہنے لگے ہم نے محمد کے پاس جا کر صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا معاملہ حل کروایا، اللہ کے نبی نے مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دیا، یوں نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اس معنی کر کے کر دیا کہ واقعتاً مسلمان کی زمین تھی، یہ کفار ہڑپنے آئے تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جب یہاں بات نہیں بنی تو وہ آدمی فوراً اللہ کے نبی کے پیارے صحابی عمر کے پاس آیا، یہ جلال نے میری طرف فیصلہ کر دے گا، چونکہ کفار کے زمانے میں میرا ان کا بہت زیادہ دوستانہ تھا، تو فوراً حضرت عمر کے پاس یہ پورا کا پورا FIR درج کروائی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم گئے تھے تو ان کے درمیان میں یہ فیصلہ مسلمان کے حق میں ہو گیا اور میں محمد کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیک لگایا۔ حضرت عمر نے کہا تو ٹھیک ہے ذرا رک جائیں، گھر کے اندر آئے اور آ کر اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور اس کی گردن کو سرتن سے جدا کر کر کہا نبی کے فرمان کو جو نہ مانے وہ عمر کے سامنے ٹھہرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ یہ ہے جذبہ، یہ ہے شوق۔ حضرت عمر کو کیا 4 پیر تھے؟ کیا حضرت عمر کے کیا سنگ تھے؟ کیا حضرت عمر کا بہت بڑا پیٹ تھا؟ وہ بھی ایک انسان تھے، مگر دل میں سچائی بسائی، مجھے آج کیا کرنا ہے، میرا آج کیا فریضہ ہے۔ ہندوستان کے اندر آج جو ایک بے بودگی پھیلائی گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آئے دن گستاخیاں ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، تم جتنے گستاخیاں کرنا چاہو کر لو، یہ ساری عدلیہ تمہاری ہے، حکومتیں تمہاری ہیں، مگر یاد رکھنا اللہ وقت بدلنے دیر نہیں لگتا۔ فرعون کو اللہ نے بدل کر آج تک عبرت کے لیے اس کو پھینک کر رکھ دیا۔ تم سے بڑے شداد تھے، تم سے بڑے قہرمان تھے، تم سے بڑے خطرناک اور دنیا میں آئے، آج ان کا نام لینے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اگر نام بھی لیتا ہے آخر میں نعوذ باللہ پڑتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ ہمیں ان کی حفاظت، اللہ ان سے ان کے ذریعے سے ہماری حفاظت فرما۔ آج بھی ان کے نام کا یہ عالم ہو چکا ہے، اللہ نے مٹا کر رکھ دیا۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اگر ناپ کے اعتبار سے دیکھے جاؤ تو 6 فٹ سے زیادہ تم نہیں نکل سکتے۔ میرے نبی ایسے بھی گزرے ہیں، قوم سمود کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کو ہاتھ سے
तराश करके अपनी जिंदगी गुजारते थे, ऐसे बड़े बड़े घरों के अंदर रहते थे। अल्लाह ने इनको भी, वो लोग ये कहते थे अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे भी कोई ताकतवर हो सकता है दुनिया में। अल्लाह ने ऐसा अजाब लाया, सफे हस्ती से मिटाया, आज नाम लेने वाला कोई नहीं है, फिर भी तो तुमको एक कोने में फेंक दिया जाओगे। मैं मुसलमानों को सब्र की तलकीन करता हूं, मैं ये स्टेज से मुसलमानों को कहता हूं, अपने अल्लाह पे तवक्कुल रखो, अपने अल्लाह पे मजबूती के साथ यकीन रखो, अपने अल्लाह के साथ साथ चलो, अपनी नमाजों का एहतमाम करो और अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने नबी के नाम लेवा सच्चे बनो। साल के 12 महीने 365 दिन, जर्रा, लम्हा, मिनट, सब के तौर पर अपने अल्लाह का नाम, अपने नबी का नाम सीने पे बसाकर चलो। फिर देखना, ये दुनिया की अगयार, ये दुनिया की हुकूमतें अगर तुम्हारे सामने ना झुक जाई तो अल्लाह की कसम है ये, वरना तो मेरा नबी झूठा हो सकता है, मगर मेरा नबी झूठा नहीं है, मगर मेरा नबी झूठा नहीं है, मेरा नबी सच्चा है। इसीलिए मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने सिलसिले नबूवत को शुरू किया तो सबसे पहले इतनी प्यारी बात बयान फरमाई, जैसा ही मैं दुनिया को शुरू कर रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा खलीफा कौन है? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो अल्लाह का इंट्रोडक्शन कराने के लिए जमीन पे आया था। फिर उसके बाद कई अंबिया आए। कुरान फरमाता है याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, हर नबी आने से पहले यही कहा कि मेरे बाद मोहम्मद आएगा। हर नबी यही कहा, हूद ने कहा, मूसा ने कहा, ईसा ने कहा, और सारे लोगों ने कहा मेरी पैरवी में अगर मोहम्मद आ जाए तो मुझकर छोड़ के मोहम्मद को फॉलो करना, वही तुम्हारी नजात के लिए काफी है। आज उस नबी के नाम लेने पर तुम एफआईआर करने चले हो, ऐसे हजार एफआईआर हमें दिल से मंजूर हैं, ऐसे हजार जाने कुर्बान हमारे बच्चे बच्चे की हम देने तैयार हैं, मगर याद रहे तुम्हारा ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हारा ईश्वर तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। हम तुम्हें सारे जमाने से देख रहे हैं, मुसलमानों को तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, मगर याद रखो जहां जहां तुमने थुतकारा है मुसलमानों को, वहां वहां मेरा अल्लाह कहा है वो हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम। ऐ मुसलमानों, जहां भी रहना मेरे साथ तुम रहना, मैं हूं तुम्हारे साथ। जब गार में अल्लाह ये फरमाता है अबू बकर गम नहीं करना, इन्नल्लाह माना, मैं हूं तेरे साथ। तू चाहे दुनिया के सारे कुफ्फार आ जाए तेरे मुकाबले में, मगर मैं तेरे साथ अपना हाथ बड़ा कर रह रहा हूं। कुरान ने ऐलान कर दिया। अब बताओ, वो सिर्फ 1400 साल के लिए नहीं था मेरे भाइयों, आज भी बशीर के लिए भी वही हुक्म है, नजीर के लिए भी वही हुक्म है, कदीर के लिए भी वही हुक्म है। आज भी अल्लाह कहता है अपनी मजबूती को थामो और आगे बढ़ते चलो। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं आपको इस जुमा के उन्वान का दूसरा टॉपिक सुनाने से पहले बहुत अहम बात यह बताना चाहता हूं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जमाने तक हम उनको, क्या आज नहीं बल्कि क़यामत की सुबह तक हम उनको अपने सरों का ताज, खातमुन नबिय्यीन, सरवरे कानैन, ताजदार बतहा, मदीना के आका, सारे जहान के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं, ये मानते हैं हम। मगर याद रहे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा, आर्टिकल 19A+34 में यह लिखा हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी रिलीजन का मजहब या फिर कोई भी रिलीजन अगर जीना चाहता है, अपने बड़े पेशवा मुख्तदा का नाम लेकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, उसको खुली इजाजत है उसके नाम पर आकर उनके ऊपर दंगे करवाना, उनके ऊपर फसाद मचाना, उनके नाम के जरिए से उनको तबाह करना। यह हिंदुस्तान के आईन की धरती है, यह हिंदुस्तान के आईन की बदखिलाफी है, यह हिंदुस्तान के आईन की खिलाफ वर्जी है। मैं भी किस हिंदुस्तान में यह बात कह रहा हूं, हिंदुस्तान का पूरा आईन तो चकले लग चुका है, हिंदुस्तान के आईन की धज्जियां उड़ाई जा चुकी है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 46, आर्टिकल 1909, इतने आर्टिकलों को तुमने बम की बारूद में रखकर उड़ाया। आर्टिकल 19 तो तुम्हारे सामने छोटा है, मगर साफ कह रहा हो हमारे मोहम्मद के बारे में
یہاں تک یہ بات ثابت ہے، چاہو تم پوری دنیا میں جاؤ، ہندوستان 2022 سے لے کر 25 تک ایسا ملک بن چکا ہے، پوری دنیا کے اندر جانا جا چکا ہے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے زیادہ گستاخی کی جاتی ہے۔ تم نے اپنی پراپرٹی دبئی کے اندر بنایا، تم نے اپنا معاملہ سعودیہ کے اندر بنایا، ارے جاؤ وہاں نبی کی شان میں گستاخی کر کر آؤ، ارے جاؤ ذرا دبئی کے اندر کر کر آؤ، ارے جاؤ کسی اور مملکت میں کر کر آؤ، اور تم جاؤ گے یہاں سے پلین میں آؤ گے تم سیدھا سیدھا ڈولے کے اندر۔ یہ ہے محمد کے غلام، یہ ہے عاشقان محمد۔ تم کیا سمجھتے ہو جتنے کنکر اتنے شنکر؟ نہیں، ایک اللہ، اس کا ایک رسول، اس کے چند صحابہ۔ ہم صحابہ کو انسان اور معصوم نہیں مانتے ہیں، ہم صرف ان کو ایک بشر مانتے ہیں، مگر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچا پکا نبی اور معصوم مانتے ہیں۔ اگر تم اس کی طرف انگلی اٹھاؤ گے، ہم یہاں سے وہ بول سکتے ہیں کہ تمہاری حکومتوں کے پائے تک بدل جائیں، مگر یاد رہے ہم اتنا رونا اللہ کے سامنے بھی رو کر آئے ہیں کل رات، آج یہاں رو رہے ہیں، انشاءاللہ مرنے سے پہلے ہم اپنے ہر بچے کو بتائیں گے ہندوستان کی حکومت دوغلی تھی، ہندوستان کے اندر عدلیہ ناپاک تھی، ہندوستان کے اندر پولیس کے اندر کا جوڈیشری کا معاملہ تھرڈ کلاس تھا۔ مسلمان جب بھی اپنے زندگی کو گزارنے کی آزادانہ کوشش کی ہے، مگر مسلمانوں کو آزاد جینے کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ کیا چاہتے ہو مسلمانوں کو ختم کریں گے؟ خدا کی قسم تم تو چھوڑو، فرعون جو تمہارے بابا ہیں، فرعون جو تمہارے دادا ابا ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اسلام کو جڑ سے ختم کروں گا، جڑ سے ختم وہ ہوا، اسلام آج تک باقی ہے۔ میں آج سب سے یہ کہلوانا چاہتا ہوں، کہو میرے ساتھ آئی لو محمد، کہو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو ہاتھ اٹھا کر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ماں قربان بولو محمد پر، میرا باپ قربان محمد پر، میری جان قربان محمد پر، میرا تن قربان محمد پر، میرا سب کچھ قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔